السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے عیادت کی فضیلت کے متعلق۔ کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، ہم اپنی ناراضگیوں کو ختم کرتے ہوئے کہ وہ نہیں آئے تھے تو ہم کیوں جائیں، یہ چیزوں کو ختم کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ جاتے ہیں کسی مسلمان بھائی یا بہن کی عیادت کے لیے تو اللہ نے آپ کے لیے اجر کیا رکھا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا پکار کرتا ہے کہ تیرا چلنا مبارک ہو۔ اب اندازہ کر لیں، اور یہ پکار کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب فرشتہ یہ کہہ رہا ہے تو کس کے حکم سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے کہ تیرا چلنا مبارک ہو، تیرا جانا مبارک ہو۔ اور دوسری پکار وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں پر ہماری ناراضگیاں نہیں ختم ہوتی۔ اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت تو 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور جو شام کے وقت جاتا ہے تو اس کے لیے بھی 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو ناراضگیوں سے ختم کریں، پاک کریں۔ زندگی ختم ہو جانی ہے، کس کا وقت پہلے ہے کوئی نہیں پتا، کس نے کیا کیا چھوڑ دیں، اللہ کو خوش کریں، اللہ سے اجر لینا ہے، کسی انسان نے کچھ نہیں دینا۔ تو ہمارے سامنے بھی ایسی باتیں آتی ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ جی فلاں عزیز بیمار ہے، نہیں جا رہے، ناراضگیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں تو یہاں تک بھی ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے اور وہاں پر بھی نہیں جاتے ناراضگی کی وجہ سے۔ وہ بیچارہ مر گیا، مرنے والا، کیا کرنا ہے آپ نے، کس سے ناراضگی کرنی ہے؟ تو اس لیے جب بھی آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مسلمان کوئی بھائی کوئی بہن بیمار ہے تو آپ نے اپنی فرصت میں سے سب سے پہلے وقت نکال کے اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا ہے، 70,000 فرشتوں کی دعا لینی ہے، اور اگر کوئی ناراضگی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں پر اچھے الفاظ کو ادا کریں۔ اب ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں کہ جی یہ مرض تو فلاں کو بھی تھا تو وہ اتنا عرصہ رہا، وہ پھر مر گیا تو پھر یہ اس کا علاج نہیں۔ ایسے الفاظ نہ ادا کریں، اچھے الفاظ ادا کریں جس سے اس کو حوصلہ ہو، جس سے اس کے اندر خوشی کی لہر آ جائے۔ اس کو بتائیں کہ میرے بھائی میری بہن کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا باس طہور، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی، اللہ آپ کو شفا دے دیں گے، ہم دعا کریں گے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تسلی والے جب آپ الفاظ دیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے آنے سے خوش ہوگا، آپ کے الفاظوں سے خوش ہوگا، تو اللہ اس کو صحت بھی دے دیں گے جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔